تو لہٰذا اس آیت کے اندر اللہ نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ میں نہاؤں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا، اسی لیے اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے میں نے تیمم کر لیا اور نماز پڑھا دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی دوست اور احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کے مسائل سیریز کا چوتھا ایپیسوڈ ہے، اور آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اگر ٹھنڈی کے موسم میں ناپاک ہو جائے تو کیا وہ غسل کی بجائے صرف تیمم کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص رات کو سویا اور وہ کسی بھی وجہ سے ناپاک ہو گیا، اور فجر میں اس کی آنکھ کھلی اور سخت ٹھنڈی کا موسم تھا اور پانی بھی ٹھنڈا تھا اور نماز پڑھنا بھی ضروری تھا، تو کیا ایسا شخص غسل کی بجائے صرف تیمم کر سکتا ہے یا یہ کہ اس کے لیے غسل کرنا اور نہانا ضروری ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا شخص غسل کی بجائے صرف تیمم کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ پانی ٹھنڈا ہو اور اس کو گرم کرنے کا کوئی بھی راستہ موجود نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے نہانے کی صورت میں کسی بھی طرح کے نقصان کا کوئی خدشہ ہو، مثال کے طور پر موت کا ڈر ہو، یا کوئی شخص بیمار ہو اور بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہو، یا پہلے سے بیمار نہ ہو لیکن بیمار پڑ جانے کا ڈر ہو، تو ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے۔ دو دلیلیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلی دلیل قرآن حکیم کی سورہ نساء ہے، آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مریض ہو یا تم سفر پر ہو یا تم بول و براز سے یعنی ٹوائلٹ سے فارغ ہو کر کے نکلے ہو، یا تم نے بیوی سے ہم بستری کی ہے اور تم ناپاک ہو گئے ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ، تو ایسی صورت میں تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، وہ واضح ہے کہ اللہ نے تیمم کرنے کی اجازت اور رخصت دی ہے ایسے شخص کو جو پانی نہ پائے۔ ٹھیک، اب یہ بات سمجھ لیجیے کہ پانی کے نہ پانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو واضح ہے، جو پہلی صورت ہے کہ پانی سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ ٹھیک، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پانی موجود تو ہے لیکن ناپاک ہے، یا اتنا گندا ہے کہ اس کو استعمال کرنا ممکن نہیں ہے، یا پانی کنویں کے اندر بہت زیادہ گہرائی میں ہے اور اس کو نکالنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یا پانی ایسی جگہ پر ہے کہ اس کو حاصل کرنے میں جان جانے کا ڈر ہے، یا پانی ٹھنڈا ہے اور ٹھنڈے پانی سے نہانے کی صورت میں کسی شدید نقصان کا، کسی بڑے نقصان کا ڈر ہے۔ ٹھیک، تو یہ تمام صورتیں پانی کے نہ ملنے کے حکم میں ہیں۔ اور دوسری دلیل سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غزوہ ذات السلاسل پر یا غزوہ ذات السلاسل پر روانہ کیا۔ سخت ٹھنڈی کی رات تھی اور سخت ٹھنڈی کی رات میں مجھے احتلام ہو گیا، میں ناپاک ہو گیا۔ پھر مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نہاؤں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو میں نے تیمم کر لیا اور اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھا دی تیمم کر کے۔ پھر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم ناپاک تھے تو تم نے اپنے ساتھیوں کو نماز کیسے پڑھا دی؟ تو راوی حدیث حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ سخت ٹھنڈی کی رات تھی اور مجھے ڈر تھا کہ میں نہاؤں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے صرف تیمم کر لیا اور تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی۔ راوی حدیث حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ارشاد فرمایا، پھر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اے مسلمانوں اور اے لوگوں، تم اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بڑا ہی مہربان ہے۔ تو لہذا اس آیت کے اندر اللہ نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ میں نہاؤں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا، اسی لیے اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے میں نے تیمم کر لیا اور نماز پڑھا دی۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی، ولم یقل شیئا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم کے اوپر، ان کی سمجھ کے اوپر اور ان کی استدلال کے اوپر خاموشی اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد سے مطمئن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کا اجتہاد صحیح تھا۔ لہذا اس آیت کریمہ سے اور اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ٹھنڈی کے موسم میں ناپاک ہو جائے اور اسے جان جانے کا یا کسی بھی طرح کے شدید نقصان کا ڈر ہو تو ایسا شخص تیمم کر سکتا ہے۔ والخالق عالم من خلقہ بکل شیء۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔